الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بربهم لا یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اس باب کا۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ جو آدمی تحقیق توحید کر لے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا۔ تو اس سلسلے میں مصنف رحمہ اللہ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کی ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں وہ نہیں کرتے ہوں گے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ پہلا کام جو وہ نہیں کرتے ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ لا یسترقون، کہ وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آؤ مجھ سے دم کراؤ یا دم کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دم کرنا اس میں شفا ہے اور آگ سے علاج میں شفا ہے، اور اسی طرح یہ 2 چیزیں تو عرب کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی کیا، پھر اسے منع کیوں کیا، یا پھر اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں ایک چیز بڑی مشہور تھی کہ جب وہ تھک جاتے تھے کہتے تھے کہ اب آگ سے علاج کر لو، یعنی جب آگ سے علاج ہو گیا تو ان کو 100% یقین ہوتا تھا کہ اب تو بس ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب دم کراتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بالکل ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب بندے کا اللہ سے توکل کم ہو جائے اور اسباب پر توکل زیادہ ہو جائے یا شروع ہو جائے تو یہ شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے، جو اسباب ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا فرض ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤں گا، پیاس لگی ہے تو پانی پیوں گا، بیمار ہوں تو دوائی ہے، سعودیہ جانا ہے تو پہلے زادیرہ پاسپورٹ وغیرہ یہ کرنا ہے، بچے چاہیے تو شادی کروں گا۔ تو اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے، لیکن اسباب پر توکل وہ شرک ہے۔ یہ توکل کی تعریف بتا رہا کہ اسباب کا استعمال یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کو بچے چاہیے تو وہ کہتے ہیں اللہ بچے دے دے بچے دے، شادی نہیں کرتا یا بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں، تو بچے کہاں چھت سے نیچے تھوڑے گریں گے؟ تو اس کو پہلے شادی کرنی چاہیے، شادی کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بیوی کے پاس جائے، اپنا بھی علاج کرائے، بیوی کا بھی۔ پھر بچے شوہر نے نہیں دینے، بچے بیوی نے نہیں دینے، بچے پھر اللہ نے دینے ہیں۔ تو وہ اسباب کا استعمال کرے، یہاں سے گاڑی تیار رکھے، پٹرول ڈلائے، اس کے ساتھ ٹیوننگ وغیرہ کرائے، لاہور جا رہا، لیکن گاڑی نہیں پہنچائے گی، اللہ پہنچائے گا۔ اسباب کا استعمال کرنا، دکان کھولنا، نوکری پہ جانا، لیکن رزق اللہ نے دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ ہوائی جہاز اپنے پاسپورٹ، لیکن اللہ پہنچائے گا تو پہنچیں گے، ورنہ راستے میں ہی جہاز خراب ہو جائے گا یا ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کھانا جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے، اسباب پر نہیں کرنا ہے مکمل طور پر۔ اسباب کے ساتھ توکل کا کوئی تعلق نہیں، اسباب کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ مومن کبھی وہ المومن والقوی خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ فاحرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کے لیے کوشش کرو، بھلا تعجزن، عاجز ہو کے نہیں بیٹھو، عاجز ہو کے نہیں بیٹھو، لیکن بھلا رب وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ مطلب کیا کہ طاقتور بنو، اسباب اختیار کرو، مال جمع کرو، دولت جمع کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ توکل بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، مدد اللہ سے مانگو کام کرنے کے لیے۔ تو اس بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہم اس دنیا میں طاقتور بننے کے لیے اسباب کا استعمال کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، مدد مانگیں گے، لیکن طاقتور اللہ بنائے گا، مشکلیں اللہ دور کرے گا، حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ اسباب کا استعمال فرض، ان پر توکل واجب ہے۔ عرب کے یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا، کوئی چیز سے آرام نہیں آتا تھا، کہتے ہیں اب اس کو کہی کرا دو، اس کو کیا اس کی کہی مراد کہ آگ سے اس کا علاج کرو، بس آگ سے علاج ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس پر ان کا توکل اور بھروسہ آ جاتا تھا۔ جب اس پر ان کا توکل اور بھروسہ آ جاتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز اللہ سے کاٹے اور مخلوق سے جوڑے وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ جو چیز اللہ سے بھروسہ کم کرے، توکل دور کرے، اس کسی اور چیز پر آ جائے، وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ عرب کے یہاں 3 چیزیں مشہور تھیں اس لیے بیان کی گئی، ورنہ جنرل قاعدہ کیا ہے کہ جو اسباب پر توکل اور بھروسہ کرے، یہ ایک سبب تھا۔ کہتے انجیکشن لگے گا درد دور ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا، نہیں، انجیکشن دور نہیں کرے گا، شافی اللہ ہے، شفا اس نے دینی ہے، اس پر بھروسہ کرے۔ اب دیکھیں جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے دم کرانے اور اس کو سوچتا ہے یہ مولوی صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، تو اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ جیسے نا بھائی آپریشن ہو گیا، اب ٹھیک ہو جائے گی، اب انجیکشن درد کا لگ گیا، بس اب ٹھیک ہو جائے گا، توکل بھروسہ کر لیتے۔ یہ شرک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ یہ اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، اسباب استعمال ضرور کرتے ہیں لیکن ان پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نا، میں آپ سے دم کرانے آیا، حالانکہ سورہ فاتحہ مجھے آتی ہے، میں پڑھ کے دم کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے گولی کھا لوں، مجھے اللہ نے شفا دینی ہے، گولی نے نہیں دینی، لیکن کہتا ہوں نہیں، آپ کے ہاتھ سے کھا لوں، آپ کے ہاتھ سے کھاؤں تو آپ بہت نیک ہیں، آپ دم کریں سورہ فاتحہ، آپ بڑے نیک ہیں۔ یہاں 2 طرح کی برائی ہے، ایک وہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے یا اس کے رسول نے سبب نہیں بنایا، آپ اس کو سبب بنا رہے ہیں، یا وہ چیز جس پر تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ سبب ہے، آپ اس کو سبب بنا رہے ہیں، جیسے پیناڈول کی گولی یا دل کے درد کی گولی یا آنکھ کے علاج، تحقیق ہوئی، پڑھا گیا، پھر تحقیق تجربے ہوئے، کہتے ہاں یہ آنکھ کی دوائی، یہ دماغ کی دوائی، یہ اس کی، تو صحیح سمجھ آیا، یہ کلمہ جی شرعی طور پر سورہ فاتحہ، یہ دعائیں جو اللہ کے رسول نے بتائی، یہ پڑھ کے پھونکو درد دور ہو جاتا ہے، تو وہ شریعت نے بھی نہیں بتائی، اللہ رسول نے نہیں بتائی، تحقیق بھی نہیں ہوئی، لیکن اس نے سبب بنا لیا کہ بھائی یہ کپ اپنے پاس رکھنے سے نا سر کا درد دور ہو جاتا ہے، یہ مٹی جیب میں رکھنے سے، یا بابے کی قبر سے، یا اس کی عورت کے دھاگا یا باندھ لیں یا کڑا باندھ لیں تو یہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ اسباب نہیں ہیں، جس کو شارع نے اسباب نہیں بنایا، ان پر تحقیق نہیں، ان کو تحقیق نہیں ہوئی، آپ نے ان کو اسباب بنایا، شرک اصغر شروع ہو گیا۔ اب اللہ نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، شفا کس میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ مولوی صاحب کرے چھو چھو، تو مولوی صاحب کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، مولوی صاحب کو سبب بنانا ہی کیا ہے، شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ایک تو برائی یہ ہے کہ وہ سبب نہیں، ان کو سبب بنا رہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب دم کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس تو اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، مولوی صاحب دم کریں گے بس ٹھیک ہو جائے، ان کا دماغ، ان کا اعتماد، توکل، بھروسہ مولوی صاحب کی چھو چھو پہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ سے کٹ کر مخلوق کی طرف جوڑتی ہے، شرک وہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ 3 کام نہیں کرتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ بھائی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، کھانا دوائی کھا لی، اب اللہ نے شفا دینی ہے، پھر بھی نہیں ہوئی تو میرا کام اب صبر کرنا ہے، میرا کام اب صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی شفا حاصل کرنی ہے، اس گولی سے نہیں، اس کا نہیں، جو جائز طریقے ہیں وہ کرو۔ جب وہ چیزیں ختم ہو گئی جائز طریقے، پھر صبر شروع ہوتا ہے، پھر اللہ ساتھ دیتا ہے، صبر، توکل، بھروسہ۔ میں نے اسباب قدری اور کونی، اسباب قدری
یعنی جو دنیا کے علاج ہیں جڑی بوٹیاں، اور جو شرعی ہے اسباب شرعی جیسے دم کرانا، اور جو وہ بھی اختیار کر لیے، نہیں ٹھیک ہوا کوئی بات نہیں، اللہ ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ، صبر، شکر، اس پر راضی رہنا، بس یہ میرا کام ہے۔ یہ نہیں کہ صحیح ہوں ہی ہوں، چاہے شرک کر کے صحیح ہوں، چاہے حرام طریقے سے ہوں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ولا یسترکون، وہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے آؤ مجھ سے دم کرو یا دم کرو، کیونکہ جب میں آپ کو کہتا ہوں مجھے دم کرو، میں آپ کو ایک تو سبب بنا رہا ہوں، پھر آپ پر توکل اور بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف اس بات پہ نہیں ہے، مطلق اور جنرل بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اسباب پر بھروسہ کریں گے، شرک اصغر شروع ہو جائے گا۔ ان میں یا تو وہ ان چیزوں کو اسباب بنائیں گے جو سبب نہیں ہیں، تو شرک شروع ہو گیا، شرک اصغر، یا پھر وہ چیزیں اسباب تو ہیں لیکن آپ ان پر کیا کرتے ہیں، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا، شرک شروع ہو گیا، اور 70,000 کے فرشتے باہر نکل گئے۔ یہاں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ولا یرکون، تو کہ وہ دم نہیں کرتے۔ اس کو سعودیہ کے علماء صالح السمین، ابن باز، اور اسی طرح سے البانی صاحب، ابن تیمیہ، ابن قیم، وہ کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ضعیف ہے، کہ صحیح جو بخاری کے الفاظ ہیں ولا یسترکون، کہ وہ یہ نہیں کہتے آؤ مجھ سے دم کرو یا کراؤ، کیونکہ دم کرنا کرانا جائز ہے، تو یہ دوسرے کی یہ کہنا کہ او تو مجھے دم کر، یہ الفاظ صحیح ہیں، ولا یرکون یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کو شاذ کہہ کر انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ لیکن جو جمہور ہے وہ یہ کہ نہیں کہتے، جو علماء نے جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح ہے، وہ کیا ہے کہ ولا یرکون، کہ وہ دم نہیں کرتے۔ تو وہ کیسے جمع کرتے ہیں ولا یرکون کہ دم نہیں کرتے؟ اس کا مفہوم اور معنی مراد یہ ہے کہ جب لوگ ان پر توکل اور بھروسہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب جب دم کرتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں، ان کی تو چھو ایسی پکی ہے کہ فوراً بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ان پر لوگ توکل اور بھروسہ کر کے مشہور ہو جائیں علاقے میں، تو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کرنے، بھروسہ کرنے بجائے ان پر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق گمراہ ہو رہی ہے، مخلوق گمراہ رہی ہے، میرے اوپر توکل اور بھروسہ شروع کر دیا کہ میں دیتا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں، دم کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں، عقیدے خراب نہ ہوں۔ عقیدہ خراب کب ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹے اور مخلوق سے جڑے، کہ مخلوق کیا کر سکتی ہے، سب بے بس ہے، انبیاء رسول بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، انبیاء بیمار ہوئے۔ تو جب کوئی پیر صاحب، مولوی صاحب مشہور ہو جائے علاقے میں کہ اس کا ماشاءاللہ دم چلتا ہے، دور دور سے لانے لگ جائیں، تو اس کو دم کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ولا یرکون، وہ دم نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو بھائی ہمارا دم چل رہا ہے، ہم سناتے ہیں آگے پیچھے۔ تو اس لیے جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جانا چاہتا ہے، تو وہ جب یہ دیکھے کہ نہ یہ کہے گا مجھے دم کرو، نہ کہو مجھ سے دم کراؤ، اور لوگ مشہور ہو جائے لوگوں میں یہ بات کہ بھائی اس کا دم تو بڑا چلتا ہے، جمع ہو جائے، جمگٹا شروع ہو جائے، تو پھر وہ دم کرنا بھی چھوڑ دے۔ دلیل ولا یرکون اور ولا یکتبون، اسی طرح آگ سے علاج، بندہ یہ سمجھ لے بس آگ سے علاج ہوا میں ٹھیک ہو گیا، اس پر توکل اور بھروسہ دماغ آ گیا، وہ بھی اس فریض سے نکل گیا۔ اور ولا یتطیرون، اور اسی طرح بدشکونی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی آئے بدشکونی اس کا طریقہ کیا، اس کو چھوڑیں، اپنے دل سے نکالیں کہ میں غلط ہوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اعوذ باللہ، اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف کریں۔ جیسے بلی نے میاؤں سامنے کی، ارے گھر سے نکلا بلی آ گئی، یہ کالی بلی، کام نہیں ہوگا، چلو واپس آؤ، چلو نہیں بولو میں جاؤں گا۔ من ردت طیرہ فقد اشرک، جس کو واپس کیا کس نے، استطیر نے، بدشکونی نے، اس نے شرک کیا۔ یہ تو شرک ہے، چونکہ نفع و نقصان تو اللہ نے دینا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسان سمجھے، بڑے بڑے لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صبح جب آپ دکان پہ آتے ہیں نا، تو ماشاءاللہ بس میری پورے دن خوب لائن لگی رہتی ہے۔ جب آپ آتے ہیں نا تو کوئی آتا ہی نہیں کیا، آپ صبح ادھارا لینے چلے جائیں، اوہ اتنا اس کو غصہ، صبح تو آیا ادھار لینے کے لیے، پورا دن میرا خراب ہوگا۔ تو یہ جو ہر کوئی یہ کرتا ہے، اور یہ کیا ہے، 70,000 کے فہرست سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ نفع نقصان تو اللہ نے دینے بھائی۔ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں صبح آئیں، دوپہر آئیں، شام آئیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب الفال، فال کو پسند کرتے تھے۔ فال کیا ہوتی ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا، کہاں جا رہے ہیں، امتحان دینے، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا،
انشاءاللہ اللہ اچھے نمبر دے. یہ فعال یوجب فعال فعال فرمایا. وہ فعال کیا ہے؟ کلمۃ طیب، اچھا جملہ. ہاں جیسے آپ باہر نکلے امتحان لینے کے لیے، میں نے چلا جائیں، چلا خوشی خوشی جائیں، اللہ کامیاب کرے گا. میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اللہ ضرور کامیاب. تو اس کا اچھا شگون لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا. آپ جائیں جلدی جلدی خوشی خوشی جائیں. لیکن اگر اس نے کہا تو فیل ہوگا، تو انشاءاللہ جا رہا ہے دفعہ، اس کی دل اس کا خراب ہے، نیت خراب ہے، آپ اس پر پرواہ نہ کریں. اس نے کہا جو میرے رب نے لکھا ہوگا نقصان وہی ہوگا، اس سے زیادہ نقصان نہیں دے سکتا. فائدہ لکھا تو ہو کر رہے گا، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کتنی مخالف ہوئی انبیاء رسولوں کی، ہر کوئی مخالف ہوتا ہے، تو ان کے مخالف ہونے سے نفع نقصان نہیں ہوتا. پاکستان انڈیا کا مخالف، انڈیا پاکستان کا مخالف، سارے اپنی جادوگر بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ نہیں ہوتا. ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اپنے عقیدہ درست رکھیں. عقیدہ درست کیسے ہوتا ہے کہ اللہ، اگر وہ جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ساری کائنات جمع ہو جائے مجھے فائدہ دینے کے لیے، لم ينفعک الا بشیء الا ما کتب اللہ لک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مگر وہی ملے گا جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا. ساری دنیا جمع ہو گئی مجھے نقصان دینے کے لیے، اتنا ہی نقصان دے گی جتنا میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کریں. جو شخص شرک کی ساری قسموں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کافی مشکل ہے. جو شخص یہ عقیدہ بناتا ہے، چلتا ہے، پھر اس کے مطابق اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتا، اور ان چیزوں کا اسباب نہیں بناتا جو اسباب نہیں ہیں، تو انشاءاللہ موت آئے گی تو رب بغیر حساب کی، بغیر عذاب کی جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے گا. کیوں کہ اس کے رسول نے کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں موجود ہے. اور انسان کوشش کرے کہ میں 4 کام نہیں کروں گا. کسی کو نہیں کہتا کہ آؤ مجھ سے دم کرو یا کراؤ، خود دم کر لے. اگر نہیں آتا کسی سے سیکھ لے. اگر بیمار ہے تو پھر کہہ لے کسی کو مجھے دم کرو، کوئی بات نہیں. آگ سے اللہ کرانے سے بچے ہیں، چونکہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. اور بدشگونی سے بچے اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور توکل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.